جیسا کہ آج اس وقت آج کی دنیا میں رائج الوقت واحدات جو واحدات موجود ہیں، اسٹینڈ کرتے ہیں، رائج ہیں، جن کے دنیا کی اکثر اقوام کے سارے اقوام پابند ہیں، ان میں سب سے بڑا واحدہ یہ انسانی حقوق عالمی منشور ہے۔ یہ المعاہدات ہے۔ باقی سارے معاہدات اس کی تشریح میں ہیں، اس کی تطبیق میں ہیں، اس پر عمل درآمد کے حوالے سے ہے۔ یہ معاہدہ یہ یونیورسل ہیومن رائٹس چارٹر کہلاتا ہے، انسانی حقوق کا عالمی منشور۔ یہ اقوام متحدہ کی طرف سے ہے۔ اس سے مسلمانوں کو، پڑھے لکھے مسلمانوں کو، بالخصوص علماء کو، اساتذہ کو اور طلباء کو واقف ہونا چاہیے۔ اس کی تمہید میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر 1948 کو انسانی حقوق کا عالمی منشور منظور کر کے اس کا اعلان عام کیا۔ اگلے صفحات پر منشور کا مکمل متن درج ہے۔ اس تاریخی کارنامے کے بعد جنرل اسمبلی نے اپنے تمام ممبر ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ابھی اپنے ہاں اس کا اعلان عام کریں اور اس کی نشر و اشاعت میں حصہ لیں۔ مثلاً یہ کسی نمایاں مقامات پر آویزہ کیا جائے، خاص طور پر سکولوں اور تعلیمی اداروں میں اسے پڑھ کر سنایا جائے اور اس کی تفصیلات واضح کی جائے، اور اس ضمن میں کسی ملک یا علاقے کی سیاسی حیثیت کے لحاظ سے کوئی امتیاز نہ برتا جائے۔ یہ اعلان جاری ہوا اقوام متحدہ کی طرف سے۔ پہلے تو تھوڑا سا اقوام متحدہ کیا چیز ہے۔ اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز، یہ 1945 میں وجود میں آئی تھی۔ آپ نے سن رکھا ہوگا جنگ عظیم اول، جنگ عظیم ثانی۔ جنگ عظیم اول جرمنی اور یورپین اقوام کے درمیان ہوئی تھی، اور جنگ عظیم دوم بھی کس کے درمیان ہوئی تھی؟ جرمنی اور دیگر یورپی قوتوں کے درمیان ہوئی تھی۔ دونوں میں جرمنی کو شکست ہوئی تھی۔ کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد بڑی تباہی پھیلی تھی، بہت تباہی پھیلی تھی۔ کئی قومیں ادھر سے، کئی قومیں ادھر سے گتھا تھی، اور بہت تباہی کے بعد جنگ بند ہوئی تو اس وقت ایک بین الاقوامی تنظیم بنی تھی، انجمن اقوام، لیگ آف نیشنز، قوموں کی انجمن۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ملکوں کے درمیان لڑائی کو روکا جائے۔ ایک لڑائی افراد کے درمیان ہوتی ہے، یہ مذاہب کے درمیان ہوتی ہے، اور عالمی جنگ اسے کہتے ہیں جس میں مختلف ملک ادھر سے شریک ہوں، مختلف ادھر سے شریک ہوں، یہ عالمی جنگ کہلاتی ہے۔ اس جنگ کو روکنا چاہیے۔ سارے ملک آزاد ہیں، سب کے پاس فوجیں ہیں، سب کے پاس طاقت ہے، کون روکے گا؟ اب کوئی ملک ایک دوسرے سے لڑنا چاہے، لڑنے پہ آ جائے، روکے گا کون؟ وہ جواب پہ کھڑا ہو جائے۔ یہ کوئی ایسا ادارہ درمیان میں ہونا چاہیے جو ایسے موقع پر درمیان میں پڑھ کر لڑائی رکوا دے۔ سادہ سی بات ہی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ کوئی ایسا بین الاقوامی فورم ہونا چاہیے جو ملکوں کے درمیان کشیدگی اگر جنگ کی صورت پیدا کرتی ہو تو وہ ان کو دونوں کو روک سکے، لڑائی رکوا دے، بڑا نقصان ہوا ہے، آئندہ ایسا نقصان نہ ہو۔ اس کا نام تھا لیگ آف نیشنز، انجمن اقوام۔ بڑے بڑے ملک اس پہ شریک تھے لیکن ناکام ہو گئے۔ انجمن اقوام کے ہوتے ہوئے بھی دوسری جنگ عظیم ہوئی جو پہلی سے زیادہ خوفناک تھی۔ وہ اگر تاریخی کتابیں پڑھی ہیں، اسکول میں بھی پڑھی ہے، جنگ عظیم اول دو پڑھی ہوگی، اس میں پہلے سے زیادہ تباہی ہوئی۔
تو انجمن ناکام ہو گئی کہ وہ طاقتور قومیں جو ہے نا وہ یہ قانون دنیا کا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ گاؤں میں بھی یہ ہوتا ہے، ملک میں بھی یہ ہوتا ہے، اور عالمی سطح پر نفسیات ایک ہی ہے نا، وہی جو گاؤں کی سیاست ہوتی ہے نا وہی ملک میں ہوتی ہے، وہی بین الاقوامی ہوتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، آج بھی یہی ہے۔ لیکن دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد پہلے سے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچا گیا مختلف ممالک نے یار ایک انجمن مضبوط سی ہونی چاہیے جو ایسے موقع پر لڑائیوں کو کیا کرے، روکے۔ یہ پھر یونائٹڈ نیشنز کے نام سے یہ تنظیم بنی 1945۔ لیکن اب یہ ایک قدم اور بڑھایا۔ پہلے یہ تھا کہ قوموں کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے اور لڑائیاں روکنے کے لیے یہ انجمن کردار ادا کرے گی، نہیں کر سکی، ناکام ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ قوموں کے درمیان، ملکوں کے درمیان لڑائی کے اسباب طے کیے جائیں، اسباب دور کیے جائیں۔ ایک قدم اور آگے بڑھا کہ وہ اسباب جو ہیں جو قوموں کے درمیان، ملکوں کے درمیان لڑائی کا سبب بنتے ہیں، ان اسباب پہ بات کی جائے اور ان اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ لڑائی تک نہ پہنچے۔ اب ان اسباب پہ جب بات آئی تو دو تین مسئلے پیدا ہوئے۔ اسباب کیا ہیں؟ اسباب پہ بحث کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ جو ملکوں کے قوانین ہیں یا ملکوں کی تہذیبیں ہیں یا ملکوں کے مذاہب ہیں یا ملکوں کے نظریے ہیں، بات لڑائی ان سے ہوتی ہے۔ ایک مشترکہ قانون، ضابطہ، تہذیب، مشترکہ اصول طے کر لیے جائیں، ان کی پابندی امن کی علامت سمجھی جائے اور ان کی خلاف ورزی بدعملی کی علامت سمجھی جائے اور اس کی پابندی کروائی جائے تمام قوموں سے کہ وہ یہ اس دائرے میں رہے، مذہب کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، ساری باتوں کو لپیٹ میں لے لیا، ہر شعبے کے اصول طے کیے کہ ان اصولوں کو سب قومیں دستخط کریں اور ان کی پابندی کریں۔ یہ ہے بنیادی سوچ کہ تمام معاملات میں جو 5-7 بڑے دائرے ہیں نا، تجارت کا دائرہ ہے، سیاست کا دائرہ ہے، عدالت کا دائرہ ہے، خاندان کا دائرہ ہے اور تعلقات کا دائرہ ہے، جو مختلف دائرے ہیں، ان دائروں کے کچھ اصول ادا کیے جائیں، ان اصول پر سب دستخط کریں اور دستخط کر کے اس کی پھر پابندی کریں، اس کی خلاف ورزی پر پھر کارروائی کی جائے، پوچھا جائے، باقی لوگ اپنا موقف اختیار کریں۔ اس اصول پر یہ پھر 30 اصول وضع کیے انہوں نے، 30 اصول وضع کیے، یہ 30 دفعات ہے اس کی۔ میں تھوڑی سی بات کروں گا، سب پہلے کہ آپ آج اصولی بات کر رہے ہو تبھی یہ 30 دفعات جس میں انسان کے مذہبی، سیاسی، شہری اور علاقائی اور خاندانی اور تمام حقوق، ایک دوسرے کا احترام، جو بھی اس وقت سمجھ میں آیا نمائندوں کو طے کیا، اور یہ 10 دسمبر 1948 کو منظور کر کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اعلان کر دیا آئندہ دنیا کے نظام، دنیا کی حکومتیں، دنیا کے قوانین اس دائرے میں ہوں۔ ایک مشترکہ دائرہ طے کر دیا کہ تمام قوموں کے لیے، تمام ملکوں کے لیے یہ مشترکہ معیار ہوگا، اس کے دائرے میں رہنا ہوگا۔ اچھا جی، تقریباً سب نے کری دیا، ایک آدھ شاید وہ ورٹیکل سٹی نہیں ہے اور ایک آدھ نہیں، وقت تقریباً سارے ہی ہیں، ہم بھی ہیں، دستخط کرنے والوں میں بھی، اس کے تحت بننے والے نیٹ ورک میں بھی، اس کے فیصلوں میں بھی بطور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حق بھی ہے، سارے ملک ہیں۔ اب یہ مان کو سمجھ لیا ہے، دستخط بھی کر دیے ہیں، لیکن اس کی پابندی سارے نہیں کر، اس پر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ میں اس سے پہلے ایک بات اور اقوام متحدہ کے حوالے سے، اقوام متحدہ کا طریقہ کار کیا ہے؟
ممبر تو سارے ہیں، دنیا کے تقریباً سب ممالک اس کے ممبر ہیں، ایک آدھ چھوڑ کر سب ممالک اس کے ممبر ہیں۔ اس اقوام متحدہ کا ممبر بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو تسلیم کریں، اس کو تسلیم کیے بغیر، اس پر دستخط کیے بغیر کوئی ملک اقوام متحدہ کا ممبر اقوام متحدہ میں فیصلے اور طریقہ کار کیا ہے؟ ایک ہے جنرل اسمبلی، سارے لوگ شریک ہیں، سارے ممبر۔ جنرل اسمبلی کا اجلاس سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، 2 مہینے 2.5 مہینے رہتا ہے مسلسل، ساری دنیا کے ہر ملک کو وہاں آنے کا، ملک کے سربراہ کو یا وزیر اعظم کو یا اس کا نمائندہ کو تقریر کا حق ہے۔ جنرل اسمبلی کہتے ہیں اس کو، جنرل عمومی اسمبلی، جنرلوں کی اسمبلی نہیں، جنرل اسمبلی، عمومی اسمبلی سب جنرل اسمبلی کہلاتی ہے۔ اس میں ہر ملک ممبر ہے، سالانہ اجلاس میں، سالانہ اجتماع میں ہر ملک سربراہ ہے، وزیر اعظم ہے یا اس کا نمائندہ ہے، اس کو اپنی تقریر کرنے کا، شکایات پیش کرنے کا، کچھ بھی کہنے کا حق حاصل ہے۔ ہوتے یہ جنرل اسمبلی سفارش، کسی مسئلے پہ سفارش کر سکتی ہے، قرارداد کر سکتی ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہونا چاہیے، اکثریت کی بنیاد پر کسی بھی مسئلے پر کہ یوں ہونا چاہیے، فلاں مسئلے پر یوں ہونا چاہیے، اور سارے ملکوں کو یہ کرنا چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے فلاں ملک کریں، جنرل اسمبلی کہتے ہیں یوں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ، بہت سے مسئلہ جنرل میں سے ایک مسئلہ مثال کا پیش کرتا ہوں۔ جنرل اسمبلی کئی دفعہ یہ سفارش کر چکی ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی جرم میں موت کی سزا نہیں ہونی چاہیے، موت کی سزا بہت سے جرموں میں ہے۔ آپ کے یہاں کس میں ہے؟ قتل قصاص میں ہے کہ نہیں؟ رجم میں ہے، بغاوت میں، ارتداد میں، توہین رسالت پر موت کی سزا ہے۔ اقوام متحدہ کا موقف یہ ہے کہ کسی جرم میں موت کی سزا نہیں، یہ کم از کم 3 دفعہ اقوام متحدہ اکثریت کے ساتھ یہ سفارش کر چکی ہے۔ کوئی مان رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا، لیکن بار اقوام متحدہ جنرل اسمبلی گئی ہے کہ وہاں آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں اور اکثریت کو ہم نوا بنا کے قرارداد کروا سکتے ہیں، سفارش کروا سکتے ہیں، لیکن اس کی حیثیت سفارش کی ہے، فیصلے کی نہیں۔ فیصلوں کے لیے اس کے اوپر ایک ادارہ ہے، سلامتی کونسل، سیکورٹی کونسل، فیصلے ہی کرتے ہیں۔ سیکورٹی کونسل کیا ہے؟ 11 ممبروں پر مشتمل ہے، 5 تو پختہ ہیں تاحیات، 5 کیا ہے؟ جب تک ملک ہیں ممبر ہیں، امریکہ، روس، چین، فرانس، برطانیہ، یہ 5 مستقل ممبر ہیں، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ باقی 6 دنیا کے مختلف علاقوں سے 2 سال کے لیے منتخب ہو کر آتے ہیں، ایشیا سے، افریقہ سے، آسٹریلیا سے منتخب ہو کر آتے ہیں، اور آبادی کے ملکوں کے تناسب سے ہوتا ہے، 2 سال کے لیے ہوتے ہیں وہ، پھر دوسرا بدل جاتا ہے۔ ہم بھی کئی دفعہ رہے ہیں، پاکستان بھی بہت دفعہ رہا ہے سلامتی کونسل کا، لیکن 5 ممبر تاحیات ہیں، 6 ممبر باحیات ہیں۔ میں کہتا 5 تاحیات ہیں، باقی 6 کیا ہے؟ ایک اس حوالے سے کہ 2 سال میں بدل جانا اس نے، اور اس حوالے سے نہیں کہ ان 5 ممبروں کو ویٹو پاور حاصل ہے۔ ویٹو پاور کیا ہے؟ حق استرداد، کسی بھی فیصلے کو مسترد کر سکتے کسی دلیل کے بغیر، ان 5 ممبروں کو حاصل ہے بس۔ سارے اقوام متحدہ ایک طرف ہو، سلامتی کونسل کے 10 ممبر ایک طرف ہوں، ان میں سے کوئی وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب کوئی سلامتی کونسل فیصلہ کرتی ہے نا، تو ان میں سے کوئی آدمی منہ سے بھی بولنا پڑتا ہے، یوں ہاتھ اٹھا لیتا ہے ممبر پہ، میز پہ بیٹھے ہوئے، اور مجھے منظور نہیں ہے، یوں ہاتھ اٹھا دیا، اس کے نمائندے رہے، کوئی دلیل نہیں ہے،
کوئی لاجک نہیں ہے. یہ ان کا سوابدیدی اختیار ہے 5 ممبروں کا کہ جس فیصلے کو چاہیں مسترد کر دیں. ان میں سے کسی ایک کا کسی فیصلے کو مسترد کر دینا حرف آخر ہے، جس کو نہ چیلنج نہ نظر ثانی. تو یہ 5 ممبر غور کریے اس پروسیس پر. باقیوں کو ووٹ کا حق ہے، ووٹ کیا جائے گا اس کا، لیکن ویٹو پاور کا اور کسی کو نہیں. تو میرا وہ کہنا ٹھیک نہیں ہے. اصل حکومت دنیا پہ کتنے ملکوں کی ہے؟ 5. یہ 5 ملک جس بات پہ متفق ہوں، ساری دنیا دوسری طرف ہو، وہ فیصلہ ہے. اور یہ 5 ممبر میں سے ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا دوسری طرف ہو، فیصلہ نہیں ہے. تو دنیا پہ اصل حکومت کن کی ہے؟ ویٹو پاورز، جن کے پاس حق استدلال ہے اور جس ضابطہ ہے، قانون ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ 5 تو تاحیات ہیں اور باقی کیا ہے؟ وہ حیات ہے، لیکن ہیں سلامتی کو حیثیت. اب اس پر میں ایک درمیان میں بات کرنا چاہوں گا. ان 5 میں ایک بھی مسلم ریاست نہیں. یہ مہاتیر محمد کو اللہ پاک سلامت رکھے، اللہ پاک زندگی دے، صحت دے. 100 سال کے لگ بھگ ہونے والے ہیں. اس زمانے میں یہ پہلے دور میں ملائیشیا کے وزیر اعظم تھے نا، اور OIC کے صدر بھی تھے. مسلمانوں کی حکومتوں کی جو مشترکہ تنظیم ہے، اس زمانے میں یہ OIC کے صدر بھی تھے. یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے. اس سال پاک تعالیٰ نے 75ویں سالگرہ منائی ہے. اس سال مجھے یاد ہے 50ویں سالگرہ تھی، ربع صدی پہلے. مہاتیر محمد نے یہ سوال اٹھایا تھا، 2 سوال اٹھائے کہ فیصلہ تو سلامتی کونسل کرتی ہے، اور سلامتی کونسل میں ہماری مسلمانوں کو کوئی نمائندگی نہیں ہے. ویٹو پاورز میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے. ہمارا یہ حق ہے کہ آبادی کے تناسب سے دنیا میں آبادی میں جتنا ہمارا حصہ ہے، یا دنیا کے مسلمان ممالک کی تعداد میں جتنا ہمارا حصہ ہے، ہمیں اس تناسب سے ویٹو پاور میں شریک کیا جائے. 1 ممبر یا 2 ممبر. وہ ہمارے اتفاق سے کسی کو بنا دیں یا UIC کو بنا دیں، مسلمانوں کا یہ حق تسلیم کرو ہمارا کہ آبادی کے تناسب سے مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ ویٹو پاورز میں ان کا بھی 1 یا 2، 1 بھی کافی ہے، 1 بھی ہو جائے کافی ہو. 1 یا 2 نمائندے ویٹو پاورز میں نمائندگی ہونے چاہیے. 1 ان کا تقاضا یہ تھا، مطالبہ تھا. دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ یہ چارٹر بھی اور بہت سے دیگر معاہدات جب طے کیے جا رہے تھے تو ہم مسلمان بہت سے ملک غلام تھے. اس وقت بہت سے ملک غلام تھے، آزاد نہیں تھے. جو آزاد تھے بھی ہماری عمر 1 سال تھی. اس وقت 48 کی ہماری پاکستان کی عمر کتنی تھی؟ 1 سال. جو اول تو آزاد نہیں تھے، جو تھے بچے تھے. تو یہ ہماری مکمل منظوری سے ہمارے اعتماد سے ہم پر یہ یک طرفہ معاہدات ہیں، ان پر نظر ثانی کی جائے. اب ہم نمائندگی کی پوزیشن میں ہیں. آج سے 75 سال پہلے ہم عالم اسلام کی نمائندگی کی پوزیشن میں نہیں تھے. آج ہم عالم اسلام کی نمائندگی کی پوزیشن میں ہیں، اور عالم اسلام کا وجود دنیا میں تسلیم ہے. آبادی دنیا کی کتنی ہے؟ 7.5 ارب بتاتے ہیں. مسلمان کتنے ہیں؟ 1.5 ارب بھی اگر ہوں تو کیا تناسب بنتا ہے؟ 1 اور 5 کا. 7.5 ارب آبادی ہو اور مسلمان 1.5 ارب ہوں، تناسب کیا بنتا ہے؟ 1 اور 5، 20% ہے. تو ہمیں تسلیم کیا جائے گا. مہاتیر محمد نے اس وقت ملیشیا کے وزیر اعظم کے طور پر اور OIC کے صدر کے طور پر یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہماری حیثیت تصور، ہمارا وجود تسلیم کیا جائے 2 حوالوں سے. ایک ویٹو پاورز میں ہمیں حصہ دیا جائے، اور دوسرا ان معاہدات پر ہماری اب کی پوزیشن پہ نظر ثانی کی جائے. مل کے ہم مسترد نہیں کرتے، نظر ثانی کا حق مانگ رہے ہیں. بات سمجھائیے، ہم معاہدات کو مسترد نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ نظر ثانی کا حق مانگ رہے ہیں.
اچھا اس نے تدبیر کی تھی بیچارے نے، اللہ پاک سلامت رکھے، یا میں بڑی دعا کرتا ہوں اس کے لیے، بہت دعائیں کرتا ہوں اللہ پاک اسے سلامت رکھے۔ اس نے مسلمان ملکوں کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی، ایسا کرتے ہیں کہ 50 سالہ تقریبات ہیں نا اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور شرط وہاں مذاکرات کریں گے ہمیں، اس میں ہم یہ 2 مطالبات رکھیں گے، 2 مطالبات ہمارے مانو، ویٹو پاور میں حصہ دو اور ہماری معاہدات پر کیا کرو، نظر ثانی کرو۔ مسلمان ملک کوئی تیار، قطر کے سوا کوئی تیار نہیں ہوا تھا۔ یہ اتفاقاً میری ملاقات ہو گئی تھی ایک دفعہ مہاتیر محمد سے آکسفورڈ میں نے 2 سوال کیے تھے، سنا دو، اتفاق سے میں آکسفورڈ گیا ہوا تھا، مہاتیر محمد وزیر اعظم تو اسپیڈ گزر چکا تھا ان کا، تو یہ بڑے لوگ جو جاتے ہمارے پرانے صدر وزیر اعظم تو بیکار جب ریٹائر ہوتے ہیں نا آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کسی گھوڑے میں، اور دنیا کے بڑے ملکوں کے صدر پھر ملک کے لیے سفارتی سطح پہ کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، منظر دیکھا ہوا ہے، امریکہ کا سابق صدر بننے سے زیادہ مصروف ہو جاتا ہے، امریکہ کا سابق صدر سے ہٹنے کے بعد زیادہ مصروف ہو جاتا ہے، وہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کی عالمی سربراہی کرے، ملک کی پالیسیوں کی وضاحت کرے، ملک کا دفاع کرے، تو پھر تقریریں کرتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، ہلابنگ کرتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں۔ میں میرے سامنے کلنٹن جو کام کر رہا، ٹونی بلیئر جو کر رہا، میں یہ بھی بیچارہ جب تک صحت مند سے بات کرتا تھا، یہ میں نے ایک سابق صدر صاحب سے کہا، ہمارے ایک ساتھ دوست تھے میں نے کہا میں نے کلنٹن کا مرکز بھی دیکھا ہے، میں نے وہ کیا نام تھا اس کا نکسن کا سینٹر بھی دیکھا ہے، جمی کارٹر کا سینٹر بھی دیکھا ہے اٹلانٹا میں، جو کام ہو رہا ہے میں تو حیران ہوں کیونکہ یہ صدر سے زیادہ اب مصروف ہیں، اور آپ ہی کو سینٹر بنائیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، کوئی تھنک ٹینک بنائیں، امت کی رہنمائی کریں، وہ چھوڑو جی یہ وہ کرنے والا کام ہے ہمارا۔ لیکن خیر مہاتیر محمد نے وہ تجویز پیش کی تو قطر کے سوا میری ملاقات ہوئی، آکسفورڈ میں میں گیا 2-4 دن کے لیے، میرے خاصا ہلکا ہے 12 دوستوں کا، مجھے پتہ چلا کہ مہاتیر محمد آ رہے ہیں اور فلاں جگہ ان کا لیکچر ہے، وہاں لیکچر سننے کے لیے آپ آدمی گھس جائے، پروٹوکول ہوتا ہے کوئی کارڈ، اور اس کے ساتھ میں نے کیا کوئی ایک کارڈ کہیں سے تلاش کرو، کوئی یار اجنبی کے لیے بھی کارڈ تلاش، اپنے میزبان سے کہا یار کوشش کرو یار، ان کو کارڈ آیا ہوا تھا، کو ہماری طرف نہیں تھا کہ کارڈ آیا 10 آدمی چلے جائیں، ہمارے یہاں تو شادی کے ایک کارڈ گھر کے سربراہ کے لیے ہوتا ہے، ساری فیملی جاتی ہے، جاتی ہے نہیں جاتی، تو کارڈ میں نے گیا میں نے 2-3 دن رہتے تھے، میں نے کہا خدا بڑی خواہش ہے مہاتیر محمد سے ملنے کی، کوئی تلاش کرو، اس سے خیر محنت کر کے ایک کارڈ لے لیکن کچھ سنا، اب میری ایک مجبوری ہے کہ میں انگریزی نہیں جانتا تو کیا کروں، نہیں جانتا، میں سنتا، بعد میں چائے کی میز پر بھی مجھے جگہ مل گئی، تو میں نے اپنے میزبان سے کہا یار میں کچھ باتیں جو پوچھوں گا میری ترجمانی کر لی، ایک میں نے پوچھا مہاتیر محمد سے، میں نے کہا جناب یہ آپ کو وہ منصوبہ کیا بنا، آپ نے جو UN کے حوالے سے 2 مطالبات رکھے تھے کیا بنا، اس کا وجہ کیا بنی؟ اس نے دھیمے دھیمے یار میں کیا کرتا، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی اور وہ ہمارا داخل اڑ جانا تھا، ہم نے کوئی نہ کوئی بات منوا لینی تھی، لیکن قطر کے سوا میرا کسی نے ساتھ۔ ایک سوال میں نے اور کیا، سنا دو، میں نے کہا جناب جب ہم پھنسے تھے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد یو ٹرن لیا تھا ہم نے، آپ کو IC کے صدر تھے، امریکہ بہادر یہاں آ گئے تھے اور سارا کچھ ہم نے اپنا، تب ہر چیز بدل گئی تھی، آپ کو اس وقت
صدر تھے کچھ کر لیتے کو آپ نہیں کر سکتے کچھ؟ آپ کے روح ہمیں اس یلغار سے بچانے کے لیے آپ کچھ کر سکتے تھے؟ اس پر اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے. اس میں 24 گھنٹے اسٹینڈ بائی رہا ہوں. پاکستان مجھ سے بات کرے اور میں کوئی کردار نہ کروں. اس کے لفظ مجھے سچی بات ہے تیر کی طرح رکھتے آپ کی. میں نے کہا آپ نے تو ایک ٹیلی فون کال پہ یسر کر دیا تھا، میں کیا کرتا. یہ براہ راست پر ہے. میں نے کہا میں 24 گھنٹے اسٹینڈ بائی رہا ہوں، ابھی کال آئی، ابھی کوئی بات کرتا ہے، ابھی کوئی بات کرتا ہے. جب آپ نے ایک کالر پاگل کی ایک کال پہ ڈھیر ہو گئے تو میں کیا کرتا. اس کی میں چہرے کی کیفیت دیکھنے والی تھی، میں ابھی مجھے نقشہ سامنے ہے. تو خیر وہ بھی بات ہو گئی اور غیر متعلقہ بھی ہو گئی. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس معاہدے پر لفظ ہم نظر ثانی بھی نہیں کروا سکے. یہ باتیں ہو گئی ہے. اب میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں اس میں کیا تحفظات ہیں. یہ میں اصولی بات کرے گا جس کو من بان ہم اپنے ملک کے قانون کا حصہ بنا لیں. ہم نے اصولوں کو لکھا ہوا ہے آئین میں، 2 جملے ہم نے لکھے ہوئے ہیں، دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں. ہم نے دستور میں لکھا ہوا ہے قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، اور دستور میں لکھا ہوا ہے کہ انسانی حقوق کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. دونوں لکھے ہوئے ہیں. دستور میں ہم نے یہ بھی لکھا ہوا ہے قرآن و سنت کے خلاف ملک میں کوئی قانون، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انسانی حقوق کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. یہ 2 جملے ٹکرا رہے ہیں اور ہم درمیان میں سینڈوچ پڑے ہوئے ہیں. پوری قوم سینڈوچ پڑی ہوئی ہے. ہمارے تحفظات کیا ہے؟ میرا تو تعلیمی میدان ہے. ہمارے تحفظات کیا ہیں؟ ہمیں ان سے کیا تقاضے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات میں نے دی ہے، لیکن میں تھوڑی سی تفصیل سے بات چلانا چاہوں گا کہ تھوڑی کر کے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. میں نے ابھی ذکر کیا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے کیا طے کر رکھا ہے، کسی جرم میں موت کی سزا نہیں ہونی چاہیے. 2 دفعہ جنرل اسمبلی بھاری اکثریت سے قرارداد کر چکی ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں کسی بھی جرم میں موت کی سزا. اب موت کی سزا آپ ختم کریں گے تو کہاں سے ختم کریں گے؟ قصاص کا قانون کہاں ہے؟ قصاص میں قتل کے موت کی سزا ختم کرنے کے لیے آپ کو کہاں ترمیم کرنی پڑے گی؟ کتب علیکم القصاص فی القتل. یہ چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے. اس طرز پر میں یہ نشاندہی کرنا چاہوں گا مختلف نشستوں میں انشاءاللہ کہ ہمارے تحفظات کہاں ہیں، کیا ہے. اور میرا مشن ہے زندگی کا کہ کم از کم ہمارے علماء کو اور دینی طلباء کو کچھ کر نہیں سکتے، واقف تو ہونا ہے کیا، ہمارے جھگڑے کیا ہیں، تنازعات کیا ہیں. انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ استغفرک ربنا من کل ذنب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صلی اللہ علیہ وسلم.